جب انسان اپنے رب کو فراموش نہیں کرتا، اسے یاد رکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ اپنی عنایت خاصہ اور اپنی کرم نوازیاں اس بندے کو لمحہ لمحہ عطا کرتا ہے جو اسے یاد کرتا رہتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ ذکر ہے، اور یہ اصطلاح ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر الہی ہمارے دل کی غذا ہے، روحوں کی تسکین کا سبب اور قرار باطن، اور اللہ جل شانہ کی قربتوں کا ذریعہ۔ فرمایا گیا ذاکر اللہ فی الغافلین کشجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسے ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر شجر سایہ دار ہوتا ہے، یا جنگ کے میدان میں جو لوگ بھاگ گئے تو کوئی بندہ اس مشکل وقت کے اندر بھی کھڑا رہے اور دشمن کے ساتھ برسرے پیکار رہے، تو ذکر نہ کرنے والے اور ذکر کرنے والوں کی اس طرح مثال دی گئی۔ اللہ کے ذکر سے احاطہ کرنے والے میدان جنگ سے بھاگنے والوں کی طرح ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے والا ثابت قدم رہنے والوں کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ ذکر کی جو لغوی تعبیر ہے وہ تو یہی ہے یاد کرنا، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ ذکر اسے کہا جاتا ہے۔ اور اس کو پھر تفعیل کے مصدر پر لے جائیں تو پھر تذکیر کا مطلب نصیحت پکڑنا ہے، تذکیر کا مقصد کسی کو یاد کر کے اس سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن مجید میں تذکیر کا حکم بھی دیا گیا ہے، تذکیر بالقرآن، قرآن سے تذکیر حاصل کرنا، تذکیر بے آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں سے تذکیر حاصل کرنا، سابقہ امتوں کے احوال سے تذکیر حاصل کرنا، اور مجرد معنی میں ذکر کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو۔ تو وہ عمل جس کا اللہ جل شانہ نے کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، وہ چیز جو کثرت کے ساتھ بجا لانے کے حکم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو، میں تجھے فراموش نہیں کروں گا، تمہارا چرچا کروں گا، تمہاری یادوں کے چراغ بجھنے نہیں دوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میرا شکر بجا لاؤ، اور کفران نعمت جیسی بدکاری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے سے مراد اس کو یاد کرنا ہے، اور یہاں علماء تفسیر نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اطاعت سے، فرما برداری سے یاد کرو، میں تمہیں اجر و ثواب سے یاد کروں گا۔ یعنی میرے ذکر کا مفہوم یہ ہے کہ تم میری اطاعت بجا لاؤ، میرے حکموں کو مانو،
اور میں پھر تمہیں یاد کروں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت نے اس کا ترجمہ کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی جب تم مجھے یاد کرو گے تو اللہ کا یاد کرنا کیا ہے کہ وہ تمہاری عزت افزائی اس طرح فرمائے گا کہ کائنات کے اندر تمہاری عظمتوں کے جھنڈے گاڑ دیے جائیں، تمہارا چرچا ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جبریل امین سے کہتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اہل سما کو منادی دے دو، آسمان کے رہنے والوں کو بتا دو کہ فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتے ہیں، آسمان کے باسیوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر آسمان والے اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی قبولیت کو دنیا میں ڈال دیا جاتا ہے، دنیا کے رہنے والوں کے دلوں میں اس کا احترام، اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تو گویا اللہ سے محبت کا نتیجہ اللہ کی محبت، جبریل امین کی محبت، فرشتوں کی محبت، آسمانی مخلوقات کی محبت، اور زمین پہ بسنے والے اچھے لوگوں کی محبت اس شخص کا مقصود ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اگر وہ اکیلے یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس بندے کو تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ اور اگر میرا بندہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے، ہجوم انسانہ میں، لوگوں کے ہجوم میں یاد کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر مجلس جو فرشتوں کی ہے اس میں سے یاد کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرا بندہ میری طرف ایک قدم چل کے آئے تو میں اس کی طرف 70 قدم چل کے آتا ہوں۔ پہلے فرمایا ایک بالشت آئے تو میں 70 بالشت آتا ہوں، اور ایک ذرا آئے تو میں 70 ذرا اس کی طرف آتا ہوں، ایک گز آئے تو 70 گز اس کی طرف میری رحمت متوجہ ہو۔ اور پھر آخر میں لفظ ہیں کہ اگر وہ میرا بندہ میری طرف چل کے آئے، اتیتہ ہر والا، وہ چل کے آئے تو میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کریں۔ یہ اللہ کے ذکر کی برکتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا کرتا ہے، تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہمیں اتنے طریقہ ہائے ذکر دیے گئے ہیں کہ ہم ہر وقت ذکر کے دائرے